بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ جناب صدر اور سامعین محفل، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے شاعر مشرق علامہ اقبال۔ جناب صدر، علامہ اقبال کو شاعر مشرق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں ہر سال 9 نومبر کو ہم ان کی سالگرہ منا کر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی پیدا ہونے کی خوشی مناتے ہیں؟ ہر طرف شور ہوتا ہے، ہم لہک لہک کر یہ بات کرتے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے قوم کو بیدار کیا۔ آخر وہ کون سی نیند تھی جس کا تذکرہ شاعر مشرق اپنی شاعری میں کرتے ہیں، اور مسلمانان ہند کو بیدار کرنے کا صحرا ہم اقبال کے سر پر سجاتے ہیں؟ جناب صدر، شاعر مشرق علامہ اقبال نے نہ صرف مسلمانان ہند کا بلکہ پورے ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کا جذبہ خودی ابھارا۔ ان کا برطانوی ہند کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کا نظریہ پاکستان کی تشکیل کے لیے آغاز تھا۔ جب دوسری جنگ عظیم کا لاوا پھوٹا اور عالم اسلام جن حالات و حوادث کا شکار ہوا، انہوں نے علامہ اقبال کو ایک دردمند شاعر، ایک مجاہد، ایک دائی، ایک فلسفی اور ایک دیدہ ور مبصر بنا دیا، جو حالات سے مستقبل کا اندازہ لگا لیتے اور حقائق و خبر کو نظم کا لباس پہنا دیتے۔ تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ جناب صدر، علامہ اقبال وہ نابغہ روزگار تھے جن کی علمی و ادبی و سیاسی فکر نے برصغیر کے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی روح پھونکی، ان میں ملی خودداری کو اجاگر کیا، مسلمانوں کو خود شناسی کا سبق سکھانے کے لیے فکری جہاد کیا۔ اس ضمن میں علامہ اقبال کا خطبہ الہٰ اقبال کا فکری اور ادبی شاہکار ہے۔ اس خطبہ کو تحریک پاکستان کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال تھے اور اس خواب کی عملی تعبیر پیش کرنے والے قائد اعظم تھے۔ ایک طویل عرصے تک فکری تنہائی کا سامنا کرنے کے بعد بالآخر علامہ اقبال قائد اعظم سے ملے اور یہ پکار اٹھے، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ جناب صدر، علامہ اقبال نے اگرچہ عملی سیاست میں بھرپور حصہ نہیں لیا، لیکن ان کے دل میں آزادی کی تڑپ موجود تھی۔ اسی ضمن میں لکھتے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریز کی غلامی کے بعد توڑنا اور اس کے اقتدار کا خاتمہ کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس آزادی سے ہمارا مقصد یہی نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا اول مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور بن جائیں۔ اقبال ان شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، بلکہ ان کی شاعری انسانی زندگی کو درست سمت میں لے جانے اور اسے جھنجھوڑنے کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ جناب صدر، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق صرف اس لیے نہیں کہا جاتا کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں مسلمانوں کے جذبہ خودی کو ابھارا، بلکہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ غالب کے بعد اقبال وہ شاعر ہیں جو غالب کے ہم پلہ ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کا کوئی شاعر، کوئی ادیب، دانشور، فلسفی، علم و حکمت رکھنے والا کوئی شخص ایسا ہوگا جس نے اقبال کو خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش نہ کیا ہو۔ نہ صرف پاکستان کے لوگ بلکہ ہندوستانی بھی علامہ اقبال کو اپنا شاعر سمجھتے ہیں اور ان کے کلام کو اپنے ہندوستان سے منسلک کر کے پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بے شمار اشعار ضرب الامثال ہیں جو کہ تابت جاری و ساری رہیں گے، جیسا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دعوت پیدا۔ والسلام۔